فجر کی فرض رکعت کے بعد کے اذکار، سبحان اللہ 100 بار، لا الہ الا اللہ 100 بار، ٹھیک ہے؟ 100 دفعہ والے 2 اذکار۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کی نماز کے بعد 100 دفعہ سبحان اللہ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ سلام کے بعد تشہد کی حالت میں کسی سے بات کیے بغیر ذکر کرنا، کسی سے بات کیے بغیر ذکر کرنا۔ ابو ذر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز کے بعد نماز میں تشہد میں بیٹھنے کی طرح اپنی ٹانگ کو دوہرا کیے ہوئے ہو اور کسی سے بات کیے بغیر 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور وہ اس دن ہر برائی سے محفوظ رہے گا اور اسے شیطان کی پہنچ سے دور کر دیا جائے گا، اور اس دن اللہ کے ساتھ شرک کے علاوہ کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اس کو پکڑ میں مبتلا کر دے۔ لا علمی جو ہے، نا علم ہونا جو ہے کتنا نقصان دہ، کتنی دیر لگے گی اس طرح 10 دفعہ پڑھنے میں، لیکن شرط یہ ہے کہ نہ وضو ٹوٹا ہو، نہ آپ اٹھے ہو، نہ بات کی ہو، جدھر بیٹھے ہیں ادھر ہی ٹانگ موڑے ہوئے، یعنی کسی گناہ پہ پکڑ نہیں ہوگی، شرک کیا تو پکڑ ہوگی، یہ مطلب ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد کا ذکر، سنن ترمذی کی روایت میں آتا ہے جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر مغرب کے بعد 10 بار پڑھے گا، اللہ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے بھیجے گا جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے، صبح تک شیطان سے حفاظت۔ تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا اجر و ثواب اور کتنی بڑی پروٹیکشن ہے، کیونکہ بعض اوقات سارا وقت موڑنا مشکل ہوتا ہے۔ افضل پوزیشن نماز کے بعد اذکار کرنے کی کیا ہے؟ 2 زانوں کے بیٹھنا، لیکن اگر آپ اتنی دیر بیٹھ ہی نہیں سکتے، کچھ لوگوں کی تو ٹانگ مڑتی بھی نہیں ہے گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے، تو پھر ایسی صورت میں 4 زانوں کے بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر نیچے بالکل ہی نہیں بیٹھا جا رہا تو پھر کرسی پہ بیٹھ جائیں۔